لائے ہیں، یقیناً یہ آپ کی ایمان کی بلندی کی دلیل ہے اور آپ کی صحابہ اور دین اور اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ استاد محترم تشریف فرما ہیں، میں مختصراً جتنی ہو سکے مختصراً گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میری تقریر نہ تھکے ہوئے سمجھ سکتے ہیں اور نہ سوئے ہوئے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا قریب آ جائیں، بالخصوص نوجوان جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر تسی خود ہی دیوارہ نہ لاگے گے تو ہم تو دشمن صحابہ نے لانا ہی دوبارہ نہ۔ اللہ کے بندوں قریب ہو جاؤ، کیا ہو گئے قریب ہو جاؤ۔ جلسے کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر، وہ صدیق جو نبی کے لیے راتیں گزارتا رہا، وہ صدیق جو حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پہاڑی پہ چڑھتا رہا، وہ صدیق کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ لگے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی اور یقین جانے مزاج نہیں ہے ایسے زیادہ پروگراموں پہ نکلنے کا، جانے آنے کا۔ حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جن کی نہ شکل علی والی ہے نہ عقل علی والی ہے، نہ سمجھ سے نہ صورت سے نہ فکر سے نہ گفتار سے نہ کردار سے اہل بیت کے کچھ نہیں لگتے۔ اتنے جھوٹے ہیں کہ منہ سے بدبو آتی ہے اور نام علی کا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مجمع کبھی آپ نے دیکھی؟ آپ کو کیا ہوا؟ غیرت مند بنے، اپنے اندر وہی جذبہ وہی جنون پیدا کریں جو آپ علیہ السلام کو سننے کے لیے صحابہ پیدا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش رہے تو مجھے شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئے گی، اہل حدیثو اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ بارش کچھ بھی نہیں ہے، یہ بارش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے پروگراموں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، ننگے پاؤں چل کے آ جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو تب گھبرا جاتے ہیں، اور آگے ہیں تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے شاید کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے اور کھانے کا انتظار ہے، بس جب جلدی ختم کرو کھانا کھائیے۔ مہربانی کریں زندہ جاگتے بولتے سمجھتے ہوئے جتنے وقت کے لیے بھی آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، ہاں میں ہاں ملائیں، سمجھیں بات کو، دلائل کو یاد کریں، ان باتوں کو یاد کریں۔ علماء اکرام بڑی محنت کر کے آتے ہیں، میں سرگودا سے چلا ہوں، یقین جانے سارے راستے میں ایک جگہ بھی بارش نہیں تھی، سارے راستے میں بارش تھی، اور کوشش تھی کہ شاید نہ ہی پہنچا جائے، لیکن ساتھیوں کا اصرار ہوا تو آنا بھی پڑا۔ اگر وہاں سے علماء اکرام آ کے آپ کو واعظ و نصیحت کریں، پھر پروگرام کی تیاری بھی کریں، اور آپ احباب اگر ادھر سے اٹھ کے آ جائیں اور اچھی اچھی چادریں بھی آپ نے لی ہوئی ہوں، اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے آپ سائیڈ پہ لگ جائے اور پھر کہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدیہ ہے، لیکن کی صدیہ ایسے نہیں ہوگا۔ جن کے سروں کو دیکھ کے شہید ملت نے کہا تھا نا یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے، وہ پتہ کون اہل حدیث تھے؟ وہ وہی اہل حدیث ہے جنہوں نے چریوٹ میں برستے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے قائد کی ایک ایک بات کو سنا بھی، اور ان کی پکار اور ان کی للکار اور ان کی دعوت کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے جاگتے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، بتانے کی۔ میں ایک جھوٹ کا آپ کے سامنے پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، ایک آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، وہ حقیقت جو آپ کے اشتہار کے اوپر بھی سیدنا صدیق اکبر نہیں سوچو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالہ سے ان کے جو القابات دیے جاتے ہیں، جو انہیں نام دیے جاتے ہیں، جو ان کے نام کے ساتھ الفاظ جوڑے جاتے ہیں، جو ان کی عظمت اور عزت ہے، اس عزت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیا ہے؟ اور جتنی دیر آپ کی میری گفتگو رہے گی
میں نے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کو سمجھ آتی ہے وہ بولے، جس کو سمجھ نہیں آتی بالکل چپ رہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے مصطفیٰ کی زبان سمجھ آتی ہے۔ خلیفہ بلا فصل کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عزت دی، اللہ نے یہ مقام دیا، اللہ نے یہ رفعت دی، اللہ نے یہ منصب دیا، لیکن زمانے کے غلیظ لوگوں کو یہ منصب پسند نہیں۔ وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں گلی کوچوں کے اندر، آپ نے سنا ہوگا 5 مرتبہ تو ہوتا نہیں ان سے، وہ 3 مرتبہ اعلان کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا، یہ کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کائنات کا۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات میں دلائل کی روح سے آپ کے سامنے کوشش کروں گا 3 یا 4 دلیلیں، مین دلیلیں، اور دلیلیں وہ نہیں جو صرف ہمارے گھر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو علی کے گھر سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ پتا چلے علی کو ماننے والا کون ہے اور علی کے نام پہ دکانداری کرنے والا کون ہے، حضرت علی کی آل کے تقدس کو سمجھتے کون ہے، اور علی حق کہنے والے کون ہیں، علی حق ماننے والے کون ہیں، پتا چل سکے آپ زندہ رہیں، جاگتے رہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و نبی کے بعد کس کا نمبر؟ نہیں، نبی کے بعد کس کا نمبر؟ نبی کے بعد کس کا نمبر؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے انبیاء کے بعد نمبر صدیقین کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو آپ نے بتا دیا قرآن کہتا ہے نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہے، لیکن حضرت ابوبکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ صدیق کس نے کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی سورۃ زمر آیت مبارکہ نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، لوگوں میں نے انسانیت کی طرف آخری پیغمبر کو بھیجا، ایک سچ لے کر آیا، دوسرے نے اس کی صداقت کے اوپر، صدیق نے اس کی صداقت کے اوپر مہر لگا دی۔ آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ نہیں آپ کو آتا، کیونکہ یہاں پہ ابوبکر کا نام تو ہے نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہیں، وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ طبرسی کی کتاب تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 لکھنے والے رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی نبی اکبر ہیں، وہ صدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولانا ابوبکر سمدانی صاحب۔ اللہ نے ترتیب بتائی نبی کے بعد صدیق، قرآن نے بتایا ایک صدیق اس امت کے اندر آیا۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ امین ہیں، سارے صحابہ دلیر ہیں، سارے صحابہ غنی ہیں، سارے صحابہ فاروق ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ رفتیں، کچھ بلندیاں، کچھ مقام اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو خاص تخصصات کے ساتھ نوازا تھا۔ ان صحابہ اکرام میں سے جسے صدیق اللہ نے کہا، جسے صدیق نبی پاک نے کہا، وہ ایک ہی ہے، عائشہ کا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے نبی پاک نے صدیق کا پہلی دلیل میں نے دی، اللہ نے قرآن میں صدیق کا حوالہ دیا ان کے گھر سے جو صدیق نہیں مانتے۔ اب آئیے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی
حضرت ابوبکر صدیق و صدیقہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 ہے. آپ علیہ السلام ایسے کر کے احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. جب آپ احد پہاڑ پہ چڑھے فزجرا اس نے ہلنا شروع کر دیا, اس پہ زلزلہ آیا. آپ نے ایڑی ماری, ایڑی مار کے فرمایا اسکت یا احد, احد رک جا, احد تھم جا, تجھے نہیں پتا علیکا نبی و صدیق, تیرے اوپر کون ہے؟ نبی ہے اور صدیق ہے. کس نے کہا ابوبکر کو صدیق؟ نبی پاک علیہ السلام نے. اللہ نے کہا نبی کے بعد صدیق کا نمبر, اللہ نے بتایا صدیق کون ہے, نبی پاک نے بتایا صدیق کون ہے. وہ شہیدان, اور اے احد رک جا, تیرے اوپر 2 شہید ہیں. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے بھی ترتیب یہی لگائی. یہ نہیں کہا علی کا نبی جن و شہیدان و صدیق, یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, 2 شہیدان, ایک صدیق ہے. آپ نے ترتیب بتائی, خود ارشاد فرمایا تیرے اوپر نبی ہے اور نبی کے ساتھ صدیق ہے. وجہ یہ ہے کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کے بعد نمبر آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ صدیق کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی بات, یہ تو صدیق صحیح بخاری میں سے پڑھ دیا. آپ یہ بتائیں کسی امام معصوم نے, ان کے امام معصوم نے جو حقیقت میں ہمارے امام ہیں, ہمارے مقتدا ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, آل علی میں سے ہیں, آل رسول میں سے ہیں, آل نبی میں سے ہیں, ان میں سے بھی کسی نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا ہے؟ جی بالکل کہا. کتاب کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الامہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کے اوپر. امام کا نام ہے ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ. امام باقر رحمہ اللہ معروف نام ہے, ان کا اصل نام محمد ہے. یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, اور زین العابدین پتہ کون ہے؟ جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے. یہ بیمار کربلا کا بیٹا ہے, امام ہے, جو تمہارے نزدیک امام بھی معصوم ہے, کتاب بھی تمہاری ہے کشف الغمہ فی معرفت الامہ, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147 کے اوپر لکھا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہوتا ہے, مگر اسے صدیق کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے صدیق؟ یہ ابو جعفر امام محمد باقر رحمہ اللہ, ان کا شاگرد ان کے پاس آتا ہے جس کا نام عمر بن عبداللہ ہے. وہ آگے پوچھتا ہے حضرت جی ایک مسئلہ تو سمجھائیں. کہا پوچھ لو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تلوار ہوتی ہے نا, تلوار کی ایک دستی ہوتی ہے, جہاں سے ہم اس کو پکڑتے ہیں, جہاں سے ہماری گرپ اس کے اوپر ہوتی ہے, وہ دستی کے اوپر کوئی بندہ چاندی لگا سکتا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا. سوال ہے کہ جو بندہ تلوار استعمال کرتا ہے اس کی دستی کے اوپر کوئی چاندی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو, ہمارے امام نے فرمایا, اس امام نے فرمایا جس کے جوتوں کی مٹی, جس کے جوتوں میں لگنے والی مٹی کے اوپر کائنات کے سارے چرسی قربان کر دوں, سارے بکواسی قربان کر دوں, صدیق کے سارے دشمن قربان کر دوں, وہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ. انہوں نے ارشاد فرمایا اور سن میں تجھے کہتا ہوں تلوار کی دستی کے اوپر آپ چاندی استعمال کر سکتے ہو. حضرت جی دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے میں نے ابوبکر صدیق کی تلوار کو دیکھا ہے, ان کی تلوار کی دستی کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی. ابوبکر صدیق کی تلوار کی دستے پہ چاندی لگی ہوئی تھی. پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا, کہنے لگا کل تو فتقول صدیق. حضرت جی کیا ہو گیا, آپ ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں, آپ ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں. فقاما کھڑے ہوئے, غضبا غصے میں آئے, ساتھ ہی فرمایا نام صدیق, نام صدیق, نام صدیق. 3 مرتبہ فرمایا ہاں میں یہ کہتا ہوں, قبلہ کی طرف رخ کر کے کہتا ہوں ابوبکر صدیق ہے, ابوبکر صدیق ہے, ابوبکر صدیق ہے. اگلی بات سن لے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو ابوبکر کو صدیق نہیں مانتا, اللہ رب العزت اس کے کسی عمل کو, اس کے کسی قول کو قبول نہیں فرماتے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ, نعرہ صدیق.
सिद्दीक, मैं बता ही रहा हूं अबू बकर कौन है, सिद्दीक। तवज्जो मेरी तरफ, अबू बकर कौन है, सिद्दीक। और अल्लाह ने कहा है नबी के बाद नंबर सिद्दीक का आता है। खलीफा बिला फैसल सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया अल्लाह उसका कोई अमल नहीं कबूल करता। हाँ, मैंने एक मरतबा बात ये कही थी और आज लाहौर के गयूर नौजवानों आपके सामने भी कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, थोड़े से मुताले की बुनियाद पे कहता हूं, इन जहलों की सारी बकवासात का एक ही जवाब इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने दिया है, और वो जवाब ये है, जिस मसलक के अंदर, जिस मजहब के अंदर सिद्दीक ना हो, उस मजहब में सदाकत नाम की कोई चीज होती नहीं। उस मजहब में कोई सदाकत नहीं है, उसका कोई अमल, कोई फेल, उसके ऊपर अल्लाह राजी नहीं होता। जिस मजहब में सिद्दीक नहीं है वहां पे सदाकत नहीं है। कौन हजरत सिद्दीक अकबर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? मैंने पहले नंबर पे सूरह निसा की आयत मुबारका पढ़ी, आयत नंबर 69, घर में जाके पढ़ के देख लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इतना तो हक बनता है ना यार, आप होमवर्क करें। सूरह ज़ुमर आयत मुबारका नंबर 33 जाके पढ़िए। अल्लाह ने सिद्दीक कहा, सही बुखारी के अंदर नबी पाक ने सिद्दीक कहा, उनकी तफसीर के अंदर उनके इमामों ने, अल्लामा तबरसी ने अपनी किताब तफसीर के अंदर उन्हें सिद्दीक कहा। फिर आगे चलिए, उनके इमाम बाकर, हमारे समझो इमाम बाकर है रहमहुल्लाह, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक कहा है। अल्लाह ने तरतीब बताई कि नबी पाक के बाद या अंबिया के बाद नंबर आता है, सिद्दीकों का नंबर आता है। दूसरी दलील, क्या वाकयातन ही ऐसा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, या अल्लाह ने ये कहा हो कि ए नबी तेरे बाद नंबर सिद्दीक का है? जी जी बिल्कुल कहा। कुरान पाक को उठाइए, सूरह तौबा को उठाइए, आयत मुबारका नंबर 40, सूरह तौबा आयत मुबारका नंबर 40। उनको कहता हूं जो इस कुरान को मानते हैं, उनको कहता हूं घरों में जाके कुरान पढ़ के देखिए, जो इस कुरान को मानते हैं। उनके साथ तो बात ही नहीं है जो कुरान को मानते नहीं है, क्योंकि जो कुरान को नहीं मानता वो कायनात के अंदर मुसलमान कहलाने का हक रखता नहीं। सूरह तौबा आयत मुबारका नंबर 40, अल्लाह ने फरमाया सानी सनैनी इज़ हुमा फिल गार। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए लिखते हैं, कहते हैं अबू बकर की अजमत ये है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक नबी ने अपने किसी साहबी को या मानने वाले को तसल्ली दी, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा सानी सनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब गार में दो थे, पहले ने दूसरे को कहा। अल्लाह ने अबू बकर को नबी के बाद खुद नंबर दिया है, अल्लाह ने खुद नंबर दिया है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह, वो तफसीर साफी के अंदर उनका ये कौल मुबारक मौजूद है, वो फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के साथ गार के अंदर 3 दिन रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक की ये अजमत है, अल्लाह ने उन्हें नबी का सानी कहा है। मैं कहता हूं हफ्सा मेरे सानी है, आप कहते हैं हारून, हमारे हारून भाई कारी साहब के सानी है। कैसी अजीब बात है, कोई बंदा उठ के नहीं 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 ये सानी नहीं है, ये सालस हैं, ये सानी नहीं है, ये तो राबी हैं, चौथे नंबर पे आने वाले हैं, तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। हम कहेंगे जा जाके अकल का इलाज करवा। जब खुद कह दिया गया, अल्लाह ने कह दिया, नबी ने फरमा दिया कि मेरा सानी कौन है, सारे बोले मेरा सानी कौन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे अल्लाह सानी कहे, नबी के बाद नंबर दे। उम्मत को ये दरस है, उम्मत को ये सबक है। फिर नबी के बाद नंबर आता है खलीफा बिला फसल सैयदुना सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कुरान पाक का तीसरा मुकाम आपके सामने पड़ा, जिसमें से खलीफा बिला फसल सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाला से बात साबित होती है। आगे चलिए, आप अलैहिस्सलाम ने खुद इन्हें सिद्दीक कहा, खुद इन्हें अफजल कहा, खुद इन्हें खैर उम्मा कहा। बल्कि आओ एक आपको और हवाला दिया जाता हूं, और ये हवाला है उस अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी का जो सच्चा है, जो
जिसे हम हक का इमाम समझते हैं, जिसे हम वलीउल्लाह समझते हैं, जिसे हम असदुल्लाह गालिब समझते हैं, जिसे हम नबी का वीर समझते हैं, वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें फातिह खैबर समझते हैं, वो अली जो हसनैन के बाबा हैं, वो अली जो हजरत फातिमा के सर का ताज हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इनसे इनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने खुद आके सवाल किया, कुल्तु ली अबी, मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा, अब्बा जान एक मसला तो बताइए। फरमाया बेटा पूछ लो क्या मसला है। अब्बा जी ये बताइए, अय्युन नासी खैर, लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर, लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अकरम कौन है? हजरत अली को उनके बेटे ने सवाल किया। नबी पाक के बाद बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पूरी उम्मत के अंदर सबसे बेहतर कौन है? और लाओ ऐसा कोई बेहतर जिसे मसनद देने के लिए तैयार है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जुमला हदीस का तर्जुमा करते हुए उम्मत का इजमाई फैसला है, नबियों के बाद सूरज जिन जिन चीजों पे तलू होता है उन तमाम वजूद में से सबसे अफजल अगर किसी का वजूद है तो वो आयशा के बाबे अबू बकर का वजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत अली कहते हैं क्या पूछते हो, सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर इस उम्मत के अंदर नबी पाक के बाद अगर कोई है तो वो अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली कह रहे हैं, आप मान अली को हक का इमाम, आप झूठे अली के नाम लेने वाले, अली की वलाद का झूठा दावा करने वाले, हजरत अली की मासूमियत का झूठा डोंग रचाने वाले, सुन अली का फरमान। अली फरमाते हैं, तुम कहते हो अली नबियों से अफजल है, नाउज़ुबिल्लाह। अली तो खुद फरमाते हैं इस उम्मत में सबसे अफजल सबसे खैर वाला अगर कोई मुझे नजर आता है तो उसका नाम अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी के बाद सबसे अफजल का नंबर नहीं आएगा तो और किसका आएगा? और कौन आएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अफजल इतने अकरम हजरत अली की गवाही भी देती। बल्कि मुझे याद आ रहा है मोजम अल कबीर तबरानी, इसके अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द है, वो कहते हैं, उनका नाम अबू हुमैद है, वो कहते हैं कि समिअतु अलीयन, मैंने अली से खुद सुना। जब अली से पूछा गया था अली अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहते हो, हजरत अली ने कहा था सुन हजरत अली का जुमला, हजरत अली की बात, हजरत अली का कौल मुबारक। सैयदना अली फरमाते हैं हम अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहते हैं कि अबू बकर का नाम सिद्दीक अर्श वाले ने खुद आसमान से नाज़िल फरमाया है। कौन है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला? अल्लाह ने नाज़िल किया था नाम इसका सिद्दीक। हम इसलिए कहते हैं वो है सिद्दीक जिसे खुदा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे मुस्तफा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे मुर्तजा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे ज़माना सिद्दीक कहता है। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो सिद्दीक को सिद्दीक ना माने पक्का जिंदीक है, वो जिंदीक है, उसके ईमान का उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है, जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पे एतबार नहीं है। आओ चौथे नंबर पे बात करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद है। आप आखिरी अय्याम के अंदर हुक्म इरशाद फरमाते हैं, आप हुक्म इरशाद फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, जाओ लोगों हुक्म दो लोगों के लिए इमामत का। इमामत कौन करवाएगा? जरा ठंडे ठंडे बोलो, कौन करवाएगा? जिनको बहुत ही ठंड लगती चुप रहो, जिनका अभी तक ईमान गरमाया नहीं गया वो चुप रहे, जिनका ईमान ताजा हुआ है कम अज कम उस महीने में तो बोले जिस महीने में अबू बकर के ऊपर तबर्रा करने वाले एक बकवासी ने बकवास करते हुए उनके ईमान के ऊपर वार किया था। मोहब्बत से बोलो, लोगों को इमामत कौन करवाएगा? किसने कहा ये? किसने कहा ये? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा। एक लईन बोला जिसने टीका भी लगाया होता है और चर्च का सिगरेट भी लगाया होता है,
منہ میں پان ہوتا ہے, شکل شیطانوں جیسی ہوتی ہے. وہ بکواس کے کیا کہتا لو جی حضرت کہتا اگر کسی کو مسلح دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلافت ملے گی. کہتا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی جگہ پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی کو بھی تو مسلح دیا تھا, ان کو بھی مسلح دیا تھا. تم کہتے ہو جسے مسلح ملا اسے خلافت مل گئی, ہم کہتے ہیں ہاں سن, اگر تیری عقل درست ہو, اگر تجھے نبی کے فرامین کا صحیح علم ہو, اگر تیرے دل کے اندر ایمان کی رتی ہو, تجھے بات سمجھ آ سکتی ہے. مگر صدیق اسے سمجھ نہیں آتا جس کی نسل کے اندر کس جگہ پہ خرابی ہو. سیدھی بات ہے, اسے صدیق سمجھ نہیں آتا. صدیق کے سمجھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے, ایک ہی شرط ہے, ماں ایک ہونی چاہیے تو باپ ایک ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے. اسے صدیق سمجھ نہیں آتا جس کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہو جا کے تحقیق کرے. جس بات میں بات نہیں کہہ رہا, اس پہ بھی دلائل دوں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. بہرحال ہم یہ آپ کو سمجھاتے ہیں واقعتاً جسے عام حالت میں کوئی اپنا مسلح دے وہ واقعتاً ہی خلافت پہ فائز نہیں ہوتا, لیکن جسے کوئی آخری لمحات میں اپنی جگہ پر کھڑا کر کے جائے, آخری لمحات میں, بے ہوشی کے لمحات میں, اتنی ضعف اور کمزوری کے لمحات میں, جب علی اور عباس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر نبی پاک خود تشریف لائے, اس حالت میں جسے مسلح دیا جائے وہ واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے, واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل, آپ نے کہنا سیدنا صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. آخری روایت سن لیجئے, بات کو ختم کرتے ہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, دیگر کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے, کون ہے ابو بکر؟ سنو, ابو بکر کو ہم خلیفہ اس لیے مانتے ہیں, ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے. ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے. کہاں لکھا ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھتا ہوں, صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک عورت آئی, عورت نے آگے سوال کیا, اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز دے دیں مال غنیمت میں سے, یا یہ جو بیت المال ہے اس میں سے کوئی چیز دے دیں مجھے. آپ نے فرمایا اب تو چیزیں ختم ہو گئی, چلی جاؤ, بعد میں آنا, جب بعد میں آؤ گی مال آئے گا تو پھر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا, میں تجھے دوں گا, چلی جاؤ. قربان جاؤں صحابیہ پر. اس بڑی صحابیہ نے سوال کیا, ارائیتا ان جئتو, اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اگلے سال آئی, لم اجد کا, میں مدینے میں آؤں اور مجھے مدینے والا ہی نظر نہ آئے, اگلے سال میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں, بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں. یعنی الموت اشارہ تھا کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں, آپ اللہ کے حبیب اللہ کے پاس جا چکے ہوں, آپ پر موت آ گئی ہو, تو یہاں سے عقیدہ بھی سمجھ لیجئے. صحابیہ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, جانے کے بعد نبی پاک سے مانگا جاتا, ورنہ وہ کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر آپ پردہ فرما بھی جائیں گے تو ہم یہاں پہ آ کے پھر کہیں گے سرکار دے دیو. کہا نہیں, میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, بتاؤ پھر کدھر جاؤں. ساری کائنات کے سردار, امام الانبیاء, ساری کائنات میں سے سب سے سچے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ یہاں پہ آؤ, دیکھو جس سے تم سوال کر رہی ہو کہ بیت المال کا میں مالک ہوں, میں حکمران ہوں, میں یہاں پہ مسلمانوں کا امیر ہوں, اگر مجھے نہ پاؤ میرے بعد آؤ, میں تمہیں نظر نہ آؤں. فاتی ابا بکرن, فاتی ابا بکرن, میرے وعدوں کا وارث, بنو ہاشم میں سے یا قریش میں سے, میرے رشتہ داروں میں سے, میرے اہل بیت میں سے, میرے صحابہ میں سے, میرے مقتدی
نمازیوں میں سے، میرے نمازیوں میں سے، میرے غازیوں میں سے، میرے یاروں میں سے، میرے وعدوں کا وارث میرے بعد اگر آؤ مجھے نہ پاؤ، کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جانا ہے تو صدیق کے دروازے پہ جانا ہے۔ کس کے دروازے پہ؟ آخری واقعہ سنا کے میری بات ختم۔ میں نے کہا آخری چیز ختم۔ اب آخری واقعہ سن لیجئے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ واقعہ ہے 1955 کا۔ جاؤ منہ مانگی موت دے کے جا رہا ہوں، منہ مانگی موت۔ اور نوجوانوں آپ سے بھی کہوں گا اس حوالے کو یاد کیجئے، اس حوالے کو ازبر کیجئے، اس حوالے کو حفظ کیجئے، اور تمہیں کوئی لعین ملعون آپ کو نظر آئے، آپ اسے جب بھی کبھی صدیق کی صداقت پہ بات ہو، خلافت پہ بات ہو تو چپ کر کے یہ حوالہ دے کے نکل جانا۔ بس آپ کہیں گے حضرت یہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بندہ ملعون ہے، یہ بندہ ملعون ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ تو اس کی پہچان کا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، بتا دوں۔ آپ جب کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے، توجہ ہے؟ جب آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں۔ ملعون کی نشانی یہ ہوتی ہے ان کے ایسے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ ان کی نشانی ہے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھی ایسے ہوتا ہے اور ان کی دکانوں کے اوپر بھی ایسے ہوتا ہے اور چھتوں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، یہ نشانی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آیا کبھی؟ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال 1955 مظفر گڑھ کا واقعہ، ایک مناظرہ ہو گیا، مناظرہ ہوا، اور یہ مناظرہ اس کی روداد سنائی ہے حضرت فضیلت الشیخ استاد محترم، اللہ رب العزت انہیں صحت والی زندگی دے، مناظر اسلام، مفتی اسلام، مناظر حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر جناب مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی۔ تمام دوست آمین کہیے، اللہ استاد محترم کو مکمل صحت یاب فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے خود مولانا صدیق کرپالوی رحمہ اللہ سے ان کے سامنے فیصل آباد میں جا کے سنا۔ مولانا صدیق لیل پوری بعد میں مشہور ہوئے، بیسیکلی یہ کرپالوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کرنے والا رافضیوں کا، شیعہ حضرات کا جو عالم تھا اس کا نام تھا مولوی اسماعیل۔ مولوی اسماعیل اس کا نام تھا، بڑا اپنے وقت کا مشہور رہا ہے۔ ہاں مولوی اسماعیل اپنے وقت کا مناظر رہا ہے، گوجرے کا یہ رہائشی تھا۔ مظفر گڑھ میں مناظرہ طے ہوا، مناظرے کا موضوع تھا خلیفہ بلا فصل سیدنا، خلیفہ بلا فصل سیدنا۔ فرماتے میں چلا گیا، مجمع لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، وہ آیا بڑا چاتر چلاک تھا، کھڑا ہوا اعلان کیا، کہنے لگا حضرت لمبی چوڑی دلیلیں نہیں چاہیے، لمبی چوڑی دلیلیں نہیں ہم نے سنی آپ سے، ایک دلیل چاہیے، 4 شرطیں چاہیے، ایک دلیل دے دیں آپ اور 4 شرطیں ہونی چاہیے، بس ہم آپ کی بات مان جائیں گے، 500 روپیہ انعام دیں گے۔ 1955 میں 500 روپیہ بڑی بات تھی، 500 روپیہ انعام دیں گے آپ کو اور آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ حضرت نے کہا بس نہیں کر لیں، کہنے لگا جتنی بات ہے، فرمایا کر بیان شرطیں۔ علماء دیوبند بھی وہاں پہ موجود تھے اسٹیج کے اوپر، علماء بریلوی بھی موجود تھے، اور اہل حدیث کا صدیق بھی موجود تھا۔ اہل حدیث کا شیر حضرت مولانا صدیق لال پوری رحمہ اللہ یہ بھی موجود تھے۔ کہا بتاؤ جی کیا شرط ہے، کیا شرائط ہے؟ کہنے لگا جی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے آپ نے یہ جو دکھانا ہے نا کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں، یہ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہو۔ کس نے کہی ہو؟ اللہ نے کہی ہو یہ بات، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ابو بکر خلیفہ بلا فضل ہیں، یہ بات اللہ نے کہی ہے، یہ بات کہنے والے نبی پاک ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا یہ جو کلی تفسیر میں لکھا آپ نے لکھا فلاں نے لکھا، نہیں یہ نہیں کہا، یہ ہو کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میرے بعد نبی ابو بکر صدیق ہوگا، یہ بتانا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟
تیسری یہ ہے نشانی یہ نہیں بتانی، نام بتانا ہے ابو بکر، یہ نام ہو، یہ نہیں وہ جو میرے ساتھ غار میں تھا، وہ جو میرے ساتھ فلاں، نہیں یہ نہیں بتانا، نام بتانا ہے، نام لیا ہو، اللہ نے کہا ہو، اللہ نے کہا ہے، یہ مصطفیٰ نے کہا۔ اور چوتھی شرط، شرطیں سن رہے ہیں آپ؟ لڑنے اسی تیار ہیں پر پلوان ساڑھی مرضی ہونا چاہیے ہے، پھر ہم لڑیں گے، کیسی جی بات ہے۔ کہنے کا چوتھی شرط یہ ہے، یہ بات تینوں شرطوں کے ساتھ میں تب مانوں گا جب شیعہ کتاب میں ہوگی۔ کتاب کس کی ہوگی؟ تب مانوں گا، ایسے نہیں مانوں گا۔ تمام علماء اکرام حیران ہو گئے کہ یار اب کیا کریں، اس کا جواب کون دے؟ تو پھر صدیق کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایک صدیق کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، صدیق کی صداقت کو، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنے کے لیے مظفر گڑھ کے سٹیج پہ پھر ایک صدیق کھڑا ہوا، پہلی بات کہی، سن او جھوٹے رافضی، ہمیں تمہاری باتوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، پہلے 500 رکھ، پہلے 500 رکھ، ہمیں پتا ہے تم بھاگ جاتے ہو، تمہارے دعوے شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں، شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں، تم چوروں کا ٹولہ ہو، تم ڈاکو ہو، تم لٹیرے ہو، تم قاتل ہو، سن تب میں دلیل دوں گا، سب سے پہلے 500 رکھ۔ وہاں میں ایک تاجر تھا، بعد میں وہ کچھ پڑھا، قادیانیوں سے مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا اختر لال حسین، دیوبندی تھا، بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا، یہ بھی اسٹیج پہ موجود تھا۔ کہا جی یہ جو بزنس مین ہے، یہ ہمارا اس کو یہ گارنٹی دے، 500 اس کے ہاتھ میں رکھو، پھر میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا لال حسین، اختر لال حسین کہنے لگا حضرت دلیل آپ دیں، نوٹوں کی بارش میں کر دوں گا، دلیل دیا، دلیل ایسی کون دے؟ کتاب بھی ان کی ہو، نام ابو بکر کا ہو، کہا اللہ نے ہو، یہ گواہی مصطفیٰ کی ہو، حضرت مولانا صدیق رحمہ اللہ ہمارا فخر ہے، علماء اہل حدیث سن لیجئے، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے دفاع کی چوکیداری کا حق ادا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے اپنے سینے پہ گولی کھائی ہے دفاع صحابہ کے لیے تو وہ اہل حدیث ہے۔ سب سے پہلے کتابیں لکھ کے ان کے کفر کے بارے میں سعودی عرب کو، عرب دنیا کو آگاہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو اہل حدیث ہیں۔ اور جذبات میں نہیں کہہ رہا، حوالوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حق نواز جنگلی خود کہا کرتے تھے جو میں نے حوالے لیے ہیں یہ علامہ احسان ظہیر کی کتابوں سے لیے ہیں۔ حضرت صدیق کھڑے ہوئے، مولانا صدیق صاحب کہنے لگے سن پہلی بات کتاب تیری ہو جا کتاب تیری ہوگی، اللہ نے کہا ہوگا تو جاؤ پھر اللہ نے کہا ہوگا، یہ کہتے ہو نام دکھا نام بھی دکھاؤں گا، اور یہ کہتے ہو کہ نبی پاک نے کہا ہو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے۔ اٹھاؤ قرآن پاک کو، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کے ساتھ ایک بات کا تذکرہ کیا، اذ اسر النبی، جب نبی پاک نے بات کی الی بعض ازواجہ حدیثا، اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی بات کی، یہ بات کیا تھی؟ یہ راز کی جو بات تھی یہ کیا تھی؟ یہ اب کتاب تیری آنے لگی ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کمی، دوسرے نمبر پہ تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، لکھنے والے تیرے بزرگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اذ اسر النبی میں یہ حدیثہ جو لفظ آیا یہ بات کیا تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں تھی، ان کی باری تھی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ لونڈی کے پاس بیٹھ گئے، حضرت حفصہ کو ناگوار گزرا، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، آپ تشریف لائے، کہا حفصہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیا ہوا؟ آپ تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤں۔ جی کیا بات ہے؟ فرمایا ادھر میرے پاس بیٹھ،
وہ بات ایسی ہے جب تو سنے گی تیری ناراضگی ساری دور ہو جائے گی. کیا بات ہے سرکار بتائیے؟ فرمایا وہ بات یہ ہے، اعلان کر کے تمہیں یہ کہتا ہوں، یہ راز کی بات بھی ہے، سمجھا بھی دینا امت کو. میرے بعد میری مسنن کا وارث، میرے بعد خلیفہ اگر امت میں سے کوئی ہوگا تو اس کا نام ابو بکر ہے. اس کے بعد اگر کوئی میری امامت کا وارث ہوگا تو وہ ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر. کتاب بھی ان کی. کہنے کا حضرت یہ نہیں آپ نے بتایا کہ یہ اللہ نے کہا ہے. بتا دیتے ہیں. آگے آیت پڑھ. قرآن کی آیت بتاتی ہے، نبی کی بیوی نے پوچھا من انباکا، اے نبی پاک جی یہ جو بات آپ نے کی ہے اپنی طرف سے کی ہے یا کوئی اللہ نے کہا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا نبأنی علیم الخبیر، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے.